بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفتیں دور ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا ماتھا بڑا ہوتا ہے اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے، دل کڑوا ہوتا ہے، جو چائے کے بعد پانی پیتا ہے اس کے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر کچا دودھ لگاؤ، رنگت نکھر جاتی ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پتھری سے نجات کے لیے پانی پئیں، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھائیں۔ دماغی کام کرنے والے لوگ گوشت چھوڑ کر پھل اور سبزیاں کھائیں۔ برف والا پانی پینے سے عادت ٹانگوں میں درد کا سبب بنتی ہے۔ جو عورت الٹے ہو کر سوتی ہے اس کی چھاتی خراب ہو جاتی ہے۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کمروں میں سپرے کریں۔ دار چینی گیس کو دور کرتی ہے، چکنائی کو کم کرتی ہے، کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے۔ سوتے وقت پانی کے چھینٹے مارنے سے دل کے دورے سے بچاؤ ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، جیسے دل میں بغض رکھنا، بیٹی کو گالی دینا، اذان کے وقت کسی کام میں مصروف ہونا، نماز کے بعد دعا نہ کرنا۔ شام کے وقت چہل قدمی کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن صبح کے وقت چہل قدمی بہت مفید ہے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا عورت کا حق ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے مسائل کے لیے بہترین ہے۔ دہی میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرہ صاف ہو جاتا ہے، رنگت نکھر جاتی ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ جسم میں درد ہو، ادرک ایک چھوٹا سا ٹکڑا نگلنے سے درد ختم ہو جائے گا۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم ہوتی ہیں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسورے مضبوط ہوتے ہیں۔ دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد اندر ودیان کا پھول استعمال کریں، بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھوئیں، چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چاول کھانے سے فوری بعد دودھ مت پئیں، اس سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے اور بدترین قسم کا خیزہ ہو سکتا ہے۔ عام گھی کا استعمال جسم کو گلا دیتا ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لو، اس کے بعد پیشاب کرو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ رات کو سونے وقت چند بادام پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح نہار منہ کھا لیں۔ عمر مر بدن توانا رہے گا، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانا چاہتی ہو، تھکن دور کرنا چاہتی ہو، کم از کم دن میں 8 گلاس پانی لازمی پیا کرو۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے بڑا ہوا پیٹ 1 ہفتے میں اندر چلا جاتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوسنے سے بد ہضمی دور ہوتی ہے۔ لکڑی کے استعمال شدہ فرنیچر پر، نئے فرنیچر پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ آسانی سے چمک جاتا ہے۔ اگر کسی کو 1 یا 2 دانتوں میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانت کے نیچے دبا لیجیے، درد ختم ہو جائے گا۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں لینا چاہیے، دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ختم کرتی ہے، ٹھیک کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے، اور لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ کچا لہسن یا کچی پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہو تو 1 چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا چبا لیں۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ کالی مرچ اور بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ پودینے کا قہوہ بلغم ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ جو لوگ قبض کی شکایت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا دودھ مکھن میں ملا کر پی لیں، دودھ میں ملا کر پی لیں، اس سے قبض ختم ہوتی ہے۔ گائے کا گوشت کھانے کے بعد پانی نہ پئیں کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال زیادہ بڑھنے لگے تو ایسے لوگ بیمار رہتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لو، 100 سالوں تک کبھی معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں درود شریف پڑھ کر ڈن ضرور کیا کریں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد 1 کھجور کھا لیا کریں۔ شام کے وقت گرما کھائیں، آپ کے جگر کو صحت مند رکھتا ہے۔ زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ گھر میں پالتو جانور پال لینے سے دماغ کی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھاؤ، خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ دہی اور چائے دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور ہوتے ہیں، جن کے باعث پیٹ میں ایک ساتھ ملتے ہیں تو ہاضمے کے نظام کو سست بنا دیتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی آرام مل جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دودھ پینے کے بعد الرجی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اس کا متبادل اونٹنی کا دودھ موجود ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اذان کی آواز سننے سے ذہنی ٹینشن اور ذہنی ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان کو بھر دو، کچھ دیر میں کیڑا اوپر کی جانب نکل آئے گا۔
کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا ہے، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ جن کو برے خواب آتے ہوں وہ رات کو باوضو ہو کر سویا کریں، برے خواب آنا ختم ہو جائیں گے۔ جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد انگلی کو اچھی طرح منہ سے صاف کر لیتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ زیادہ سفید کپڑے پہنا کرو، کالے کپڑے کم پہنا کرو۔ سونف کو پیس کر زبان کے نیچے رکھنے سے طاقت آتی ہے۔ اپنا انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے اور جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھا لیا کرو، تمہارا معدہ بالکل خراب نہیں ہوگا۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پیو۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو، تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ پودوں کے گملوں میں ٹھنڈی چائے کے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کھیرا کھانے سے یہ پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے۔ جو عورت اپنی خوراک میں روزانہ دہی کا استعمال کرتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ دودھ حاملہ عورتوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، بچے کی نشوونما میں اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر کی درد کے لیے بہت مفید ہے۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد، جسم کی کمزوری، اعصابی کھچاؤ، بد ہضمی، تیزابیت، کھٹے ڈکار اور جسم کا بڑھنا اور پھولنا، یہ تمام امراض بالکل ختم ہو جائیں گے، بس کہ ایک روٹی کھائیں اور کمال دیکھیں۔ مکئی، جوار، باجرہ اور کالا چنا برابر وزن میں لے کر باریک پسوا لیں۔ اس آٹے کی روٹی پکائیں اور سالن کے ساتھ یا جیسے آپ بھی چاہیں استعمال کریں، چاہے دہی کے ساتھ استعمال کریں، کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ 3 چھوٹی سبز الائچی اور چٹکی بھر پیسی ہوئی دار چینی لے کر گائے کے دودھ کے ہمراہ لیں تو کند و ذہنی دور ہو جاتی ہے۔ 1 کپ دودھ میں آدھا چائے کا چمچ ہلدی اور چائے کا چمچ گھی شامل کر کے پکائیں۔ جب یہ یکجان ہو جائے تو اسے نیم گرم پانی کے ساتھ پی لیں۔ کیلشیم سے بھرپور، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، جسم اور بالوں کی خشکی ختم کرتا ہے اور جلد نہیں پھٹتی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ خشک اور سرد موسم میں آپ چہرے کا ماسک، اگر آپ کے چہرے پر دانے یا ایکنی ہے تو چہرے پر بیسن کا لیپ لگائیں، کچھ دیر بعد صابن سے چہرہ دھو لیں، پھر عرق گلاب لگائیں، انشاءاللہ چہرے سے دانوں کے نشانات بھی چلے جائیں گے۔ الائچی کے بیج اور سونف اور زیرہ سب ہم وزن لے کر ذرا سا بھون لیں، پھر پیس کر مکس کر لیں۔ کھانے کے بعد 1 چوتھائی کا چمچ استعمال کریں، لاجواب نسخہ ہے۔ سناموں کی 1 تولہ سونف 6 ماشے پانی میں جوش دے کر چھان لیں، اس میں اب تھوڑا سا شکر ملا کر پئیں، قبض دور ہو جائے گی۔